الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں آپ تمام حضرات کا، خواتین کا اس مجلس میں استقبال کرتا ہوں. یہ مجلس جس میں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا جڑ کر بیٹھ جائیں سامنے. خاص کر ہمارے جو حفظ کے جو طلباء ہیں، ہارون آپ سامنے آ جائیے، الگ الگ بیٹھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو نیکی سننے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ ہمارے ساتھ 2 لیکچرز ہیں، 2 محاضرے ہیں، 2 تقریریں ہیں. پہلی تقریر میری جو اس موضوع پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ، اور یہ تقریباً 7:15 تک 7:15 بجے تک اس درس کا وقت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر، نقش قدم پر چلنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں کہا کہ وہ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں ہر نوجوان کے لیے جو اپنے گناہوں سے ہجرت کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں گے، ساری زندگی قربانیوں سے بھرپور، ایسی ایسی قربانیاں جس کو آپ کا عقل نہ سمجھے، میری عقل تصور نہ کر سکے. اور اگر ہم پڑھیں بھی تو لگے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ششدر رہ جاتا، حیران رہ جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا امہ. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، فرد واحد تھے، اکیلے آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا لقب دیا. جانتے ہیں امت کیا ہوتی ہے؟ امت مسلمہ ایک امت ہے جس کی تاریخ 1400 سال ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. کہا کہ اس طرح کی ایک امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو دیا، وہ فرد واحد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی ساری زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے. اسی لیے کہا آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ہمیں شکایت ہے موجودہ حالات سے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، قسم پرسی کی حالت، مجبوری کی حالت، ذلت کی حالت.
اگر ایمان ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سا تو کہا کہ بالکل وہی آگ جس نے گلزار بنا دیا، گلشن بنا دیا، آگ جلتی ہوئی آگ جس کے لیے مہینوں سالوں لکڑیاں جمع کی گئیں، وہ آگ گرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلستہ بنا دیا. کہا کہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ باتیں آج کی اس تقریر میں ہم سنیں گے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے بہت سارے باپ ہیں، الحمدللہ بہت سارے باپ ہیں، یا بہت سارے باپ ہونے والے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی باپ نہ ہو، لیکن اگر باپ ہیں تو کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی قربانی کی رمق ان میں باقی ہے؟ ہم ان باتوں کو جانیں. سب سے پہلی بات، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، لوگوں کو احساس دلایا نقش قدم پر چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو. صحابہ رسول آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا تعارف کروائیے، بولیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیے، بایوڈیٹا بتائیے آپ کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اس بہکتی ضلالت میں پڑی امت کے لیے ایک مرسل اور ہادی آ جائے، ایک رسول آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. دوستو عزیزو، میری کچھ باتیں غور و خوض چاہتی ہیں، غور و تدبر چاہتی ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ میرا انداز نہ تو ایک دم چیخ و پکار کا ہوتا ہے، نہ تو ایک دم میں اپنے طور سے بولتا ہوں، لیکن سننے والوں کے لیے انشاءاللہ ایک آدھ بات دماغ میں بیٹھ جائے اور وہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے جہنم سے بچ جانے کا ذریعہ بن جائے. سب سے پہلی چیز جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کرنا، یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا. کیسے؟ قرآن مجید کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاؤں چھوڑ رہے ہیں، کنبا چھوڑ رہے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ نے جور و ظلم ستم کا نشانہ بنا دیا، اور قوم نے پتہ نہیں کیا کیا کہے، اور اس حالت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. وقال انی ذاہب الی ربی، میں گاؤں سے نکل کر جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں میرے رب کی طرف سے. سیہدین، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. آپ نے نیک اولاد کے لیے دعا کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے. ارے کیسی اولاد دے؟ اولاد تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سکھایا اولاد کے لیے دعا کرو تو اچھی اولاد کے لیے دعا کرو، صحت مند اولاد کے لیے اور نیک اولاد کے لیے یہی بات کی دعا کرو. انبیاء علیہ السلام نے ہی دعا کی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له. زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، مجھے اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی. اولاد مانگنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، لیکن کون سی اولاد مانگی جائے؟ جو نیک ہو، جو نیک ہو. اور کیسی اولاد مانگی جائے اس کے بارے میں بتایا کہ آدمی ایسی نیک اولاد آدمی مانگے جو نیکی میں تعاون کرے. کیسے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا اے اللہ میں گاؤں چھوڑ رہا ہوں، گھر چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ ایسی اولاد دے دے جو میری دعوت میں میرا ساتھ دے دے، میرے نیک کام میں میرا ساتھ دے دے، اور گاؤں کے مساوی بدل وہ ہو جائے، میرے کنبے کے بدل ہو جائے، میرے سارے گاؤں والوں کے بدل وہ میری اولاد بن جائے. رب ہب لی من الصالحین.
کتنی بڑی اولاد، کتنی اہمیت والی اولاد انہوں نے مانگی. یہ پہلا سبق تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، لیکن نیک اولاد مانگی جائے. اسی طرح دوسرا سبق جس کے بارے میں کہا، اولاد کی دو مصلحتیں ہوتی ہیں. اولاد کی دو مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک دنیا کی مصلحت، ایک آخرت کی مصلحت. مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہاں کالج کے قریب گھر لے لوں گا تو بچے کو کالج میں جانے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن اس کالج کے آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہے، کالج میں مسجد نہیں ہے، ڈھیڑ ہیں، چمار ہیں، مندر ہیں، چرچ ہیں، فحش اڈے ہیں، شراب خانے ہیں. بولا کوئی بات نہیں ہے، بچے کو تو آسانی ہو جائے گی. لیکن ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہاں مسجد کا ماحول ہے، اسلامی ماحول ہے، اور اسلامی مراکز ہیں، اس دعویٰ سینٹرز ہیں. آدمی سوچتا بھلے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو، لیکن اسلامی معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیاہ میدان مکے کی سرزمین پر لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں میرے بیوی بچے کو یہاں آباد کر رہا ہوں. بواد غیر ذی ذرع، ایسی وادی ہے جس میں کوئی اناج اگتا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جس میں کوئی اگنے والی فصل نہیں ہے. دیکھیے، ایسے مقام پر کیا آپ اپنا گھر بسا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بیوی بچوں کو رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ویسے جگہ اپنی بیوی بچوں کو رکھا اور اس پر ترجیح دی. اس لیے دیا، آخر میں اس کی علت بتائی، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. تو دوسرا سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ آدمی بچوں کے معاملے میں دین کو ترجیح دے، دنیا کو ترجیح نہ دے. آپ کی زندگی میں ہر جگہ یہ معاملہ آتا ہے، جگہ جگہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں. تو آپ سے یہ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق بتایا گیا کیسے انہوں نے دین کو ترجیح دی. جیسے حدیث میں آتا ہے، من کانت الدنیا، اللہ اکبر، حسن حدیث ہے جس میں کہا من کانت الدنیا ہم، جس کی ساری فکر دنیا ہو، بس دنیا دنیا دنیا، اٹھتے بیٹھتے سستا، جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ تعالی اس کی پیشانی پر اس کی فقیری لکھ دیتے ہیں اور سارے معاملات اس کے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. کوئی کام نہیں ہوتا، کام ہونے کے قریب آتا ہے لیکن کام ہوتا نہیں، اس لیے کہ اس کی ساری فکر دنیا ہے. وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الْآخِرَةُ، لیکن جس کی فکر آخرت کی ہو، جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو جمع دیتے ہیں. اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے. لو پیسہ لو، خزانے لو، وہ بولتا نہیں چاہیے، کہا کہ نہیں لو. لیکن آدمی ٹارگٹ بنائے آخرت. جو دنیا کو بناتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. من کانت ہمہ الآخرہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، نرقع دنیانا بدیننا فلا یبقى دیننا. کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو دنیا کا پیوند لگاتے رہے، نہ دین بچا نہ دنیا بچی، دونوں چلے گئے. ایسا بہت سارے میں ہوتا ہے، دنیا میں پڑھ کر آدمی آخرت کو کھو دیتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق ہم کو بتلایا کہ نہیں، جب دنیا اور دین کا معاملہ آئے تو اپنے بچے کو دیندار بناؤ. اور ایسے ماحول دیکھو، میں نے اپنے بچے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، مکے کی اس سرزمین پر چھوڑا، بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑا، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی فروٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے دیا، کیسی کیسی نعمتیں دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اسی طرح
सबक नंबर 3 ये बताया गया, आदमी बीवी बच्चों का ख्याल रखे, बीवी बच्चों का ख्याल रखे। एक बाप होने के नाते इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे को वहां छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह बतलाई, इन ददौहतिन कबीरा, वहां एक बड़ा झाड़ था। आज जो जमजम है, जमजम के कुएं से जरा हटकर वहां बीवी बच्चे को छोड़ा और सनिया के मुकाम पर थोड़ा हटकर उधर आए कि दोनों नजर ना आए, बीवी बच्चे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ की। खैर, अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ा? कहा कि एक मशकेजा था जिसमें चंद खजूरें थी, जरा और कुछ पानी था, वहां छोड़ आए। तो उलमा ने कहा कि देखो, अपनी बीवी बच्चे को वहां छोड़ रहे हैं, साथ साथ क्या छोड़ा है? खजूर और पानी। आदमी बीवी बच्चों का लिहाज करना चाहिए। अब कहे कि भाई जंगल में छोड़ दिया, क्या दिया? अरे इतना तो छोड़ आए हैं, खजूर और पानी तो रख आए हैं, अब उसमें बरकत देना अल्लाह ताला का काम है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया। बहुत सारे लोग हैं बीवी बच्चे को छोड़ते हैं और चलो निकल गए अल्लाह के रास्ते में। बोले अरे भाई बीवी बच्चों का क्या होगा? बोला अरे जिसके रास्ते में निकले हैं वो उनको दे देगा। क्या ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम थी? ये तवक्कुल और भरोसे की बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम थी कि उन्होंने खजूर का बोरिया छोड़ा और पानी छोड़ा और साथ साथ अल्लाह ताला की से दुआ की। इसीलिए हदीस में आता है, कफा बिल मर्इ इस्मन अन युज़य्य मन यक़ूत, एक आदमी के गुनाहगार होने के लिए काफी है कि वो उन लोगों को जाय कर दे जिसको वो गिजा देना है, जिसकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी आपके जिम्मे है, वो आपके रोजी रोटी का वसाइल पैदा न करने की वजह से वो लोग हलाक हो जाएं, तो अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे। आपके बीवी बच्चे सेहतमंद नहीं हैं, आपके बीवी बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं मिल रही है, तो अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे, दुनिया की फिक्र करते हो, घर में बीवी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भले मक्के की उस आबो गया हमें छोड़ा, लेकिन साथ साथ पानी का बंदोबस्त भी किया, खजूर का बंदोबस्त भी किया। इसी तरह चौथा सबक जिसके बारे में कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल के लिए दुआ की, फलों की दुआ की, फ्रूट्स की दुआ की। कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। बड़ी लंबी आयत है, आखिर में कहा वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह मैं जिनको छोड़ रहा हूं उनके अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे। अपने बच्चों के लिए उन्होंने उसकी दुआ की। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन दुआ भी कबूल कर ली। वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात इन्नका तअलम भी दुआ अल्लाह ताला कहा आमिनन युजबा इलैहि समरात। और एक आयत में अल्लाह ताला ने कहा आमिनन युजबा इलैहि समरात, हमने मक्के को अमन वाला शहर बना दिया। युजबा इलैहि समरात, जहां तरह तरह के मेवे आते हैं। आप मक्के में देख लें, सूडान से, नाइजीरिया से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, जगह जगह से अल्लाह ताला मेवे भर देते हैं। ये किसकी दुआ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह ताला ने कहा अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना, कहा कि ये तमाम चीजें हमारी तरफ से रिज़्क़ हैं जो हम इन लोगों को देते हैं। तो मालूम यह हुआ कि आप अपने बच्चे के लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी करें और उनकी बरकत की दुआ भी करें। या अल्लाह, मेरे बड़े कितने बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, शादी होने के बाद भी दुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और फातिमा यानी अपनी बेटी फातिमा के घर जाते थे और दुआ करते थे, और छोटे बच्चे आते थे तो उनके सर पर रखकर बरकत की दुआ करते थे। छोटे बच्चों के सर पर हाथ रखकर बरकत की दुआ करते थे। हम में से कितने लोग ऐसे करते हैं? मुझे तो ताज्जुब होता है, बाहर लोग खड़े रहते हैं, काफिरा औरतें हैं, हिंदू औरतें हैं, और
ان کے لیے کوئی اتنی ہمت نہیں کرتا بھئی کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے جائیں. یہ اور بات ہے بنا کہ نہیں وہ ہر کوئی یہی سوچ کر یہاں سے جاتا میں نہیں کروں تو کیا فرق پڑے گا، میرے بعد میں آنے والا دم کر دے گا، اور وہ بیچاری بچے کو لے ٹھہری رہتی ہے. کہا کہ نہیں، آدمی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہدایت دے دے، اسے شفا دے دے، اور آپ کا دم کر دینا اسے شفا یابی کا ذریعہ بن جائے. تو کہتے ہیں اسی طرح پانچویں چیز کے بارے میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو فروٹ دے، اچھے اچھے میوے دے، روزی روٹی میں برکت دے، لیکن کیوں؟ کھا کر خوب موٹے ہو جائیں، سو جائیں، کھا کے نہیں. کہا اس لیے کہ یہ چیزیں عبادت و اطاعت میں ان کے لیے سپورٹ بنے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور آخر میں کہا لعلہم یشکرون، یا اللہ ان کے فروٹس میں برکت دے، روزی روٹی میں برکت دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. ایسے نہیں کہ نعمت کا غلط استعمال کریں. اللہ تو نعمتیں ان کو جو دے وہ نعمت خوب کھائیں، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے. بقرعید میں خوب مست کھاتے ہیں، اور یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ان دنوں میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اللہ اللہ، آپ تعجب کریں گے، ہمارے ہی طرح کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان عید کے دن بھی سنیما ہال میں نظر آتے ہیں. آتے کہ نہیں آتے؟ سنیما ہال میں نظر آتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا ہوتا ہے. تو کہا لعلہم یشکرون، کہا کہ اپنی نسل کے لیے انہوں نے جو نعمتیں مانگی ان نعمتوں کا سبب بتایا کہ یہ نعمتیں کھائیں اور عبادت میں سپورٹ مل جائے. ذرا جم کر عبادت کریں، جسم میں طاقت ہے، تو نے برکت دی ہے، فروٹ کھائے ہیں، میوے کھائے ہیں، ان نعمتوں کو کھا کر ماشاءاللہ نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، تیری بزرگی بیان کریں، تیری تقدیس کریں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگ جو دنیا کی یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی. صرف دنیا کی عزت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتی ہیں. دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. آپ اگر اچھا فروٹ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس لیے کھائیں کہ وہ آپ کی عبادتوں میں معاون بن جائے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، کہا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم تعیس عبد الخمیلہ، کہا کہ ارے وہ شخص نامراد ہو جو پیسوں کا پجاری. اذا انتخش فلا، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپتا ہے تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانی چاہیے، لیکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اسی طرح چھٹی چیز کے بارے میں کہا، آدمی اپنے بیٹے اور بہو کے لیے دعا بھی کرے. کتنے سسر ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹے اور بہو کے لیے دعا کرتے ہوں. اپنے بیٹے اور بہو کے لیے اصلاح کی دعا کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے. ویسے ضعیف اسرائیلی روایات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں چھوڑے تھے بیٹا اور بہو کو، اور براق پر بیٹھ کر آ جاتے تھے شام سے، سیریا سے، اور گزار کر چلے جاتے تھے. اسرائیلی روایتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار آتے تھے. 2 یا 3 مرتبہ، بعض روایتیں آتے ہیں 4 مرتبہ وہ آئے. بیٹے بہو سے پوچھا بہو کیا کھاتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گوشت اور پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا کہا؟ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ گوشت میں اور پانی میں برکت دے دے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عربوں کی اصل غذا کیا ہے؟ گوشت. جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں ویسے ان کے لیے اصل غذا کیا ہے؟ گوشت. اور گوشت کے بغیر ان کے لیے مشکل ہے. اسی لیے ہم لوگ کہا کہ یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ تم بھی اپنی بہو بیٹے کے لیے دعا کرو، ان کے کھانے پانی کے لیے دعا کرو، اور ان دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہم بارک لہم، جیسے انہوں نے دعا کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے دعا کی
اور اسی لیے آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے کو برکت کی دعا سکھلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برکت کی دعا سکھلائی. کہا کہ برکت کی دعا کریں، درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی جس میں برکت کی دعا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کے لیے، بہو کے لیے برکت کی دعائیں کرے اس کی روزی میں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اسی طرح 7ویں بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ اپنی نسل کو بساتے ہیں، جہاں آپ بس رہے ہیں، جس شہر میں آپ کی نسل بستی ہے، اس شہر کی امن کے لیے دعا کریں. کہاں کہ اس شہر میں فتنہ نہ ہو، اس شہر میں فساد نہ ہو، اس شہر میں کوئی بیماری نہ آئے، اس شہر میں کوئی زلزلہ نہ آئے. آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں. ابھی کل جو عید ہندوؤں نے کی، کیسی شرک اور کیسی کھلا ہوا شرک تھا، دل ڈر رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ کی زمین پر، مالک الملک خالق کائنات کی زمین پر ہر کوئی بغل میں بت اٹھا لیے پھر رہا ہے. ارے مکے کے بت تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہماری آنکھوں نے یہاں کے بت دیکھے جو مکے کے بت سے بدترین بت ہیں. وہاں تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے، مکے والوں کی جتنی تاریخ بیان ہوتی ہے وہاں کے بتوں کی، شرک کی، لیکن اس کثرت سے تو وہاں بت نہیں تھے. بچے بچے کے بغل میں بت، بوڑھے بوڑھے کے بغل میں بت. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی زمین پر اتنا شرک اگر ہو رہا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتنی تکبیر بیان کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کا کرم ہے کہ ان کی یہ عید اسی لیے ان دنوں میں آتی ہے کہ ہم اللہ کی زیادہ تکبیر بیان کریں، زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کریں. کہیں اللہ ضرور تیری زمین پر یہ شرک ہو رہا ہے، لیکن تیرے بندے کچھ ہیں جو تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اے اللہ زمین والوں پر رحم فرما. دوستو عزیزو، اسی لیے آتا ہے کہ ہم جس ماحول میں بستے ہیں اس ماحول کی امن کے لیے دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، اس میں کوئی مصیبت نہ ہو. ہاں بعض چیزیں حادثاتی طور پر ہوتی ہیں، جیسے ہم نے حال میں دیکھا مکے کا یہ حادثہ. اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین تھے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور جتنے زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت یابی دیتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اسی طرح 8ویں چیز کے بارے میں کہا، ایک حدیث ہم اس سلسلے میں بتا دیں، حدیث حسن ہے جس کے بارے میں کہا کہ نعمت کی آدمی قدر کیوں نہیں کرتا. نعمت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں سے جتنے ہیں معلوم نہیں. کوئی کہتا نعمت یہ ہے وہ ہے، نعمت بولے تو کیا، وہ تو اچھی طرح زندگی گزارنا. کہا کہ نہیں، حسن حدیث ہے. کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدی. کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں صبح کرے، نیند ہوشار ہوئی، ساری چیزیں امن میں ہیں، کوئی پرابلم نہیں، صحت ساری، کوئی دیوار نہیں گری، چھت نہیں گرا، باڈی میں کوئی فرق نہیں، ساری چیزیں اچھی ہیں. معافن فی جسدی، اور ساری چیزیں اچھی ہیں. اور اس کا مال بھی اچھا ہے، مال میں کوئی بھی چیز نہیں آئی، تو اللہ کے رسول سے فرمایا کأنما، ایسے ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نعمتیں اسے دے دی. کیا کہا؟ گھر میں سکون سے زندگی صبح ہوئی، مال میں کوئی آفت نہیں آئی، جسم میں کوئی آفت نہیں آئی، تو ایسے ہوا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی. یہ ضروری نہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں، اگر یہ 3 چیزیں بھی ہیں تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو مل جاتی ہیں. آدمی نعمتوں کی قدر کرے، اور جس ماحول میں اپنے بچوں کے ساتھ جیتا ہے اس کی امن کے لیے دعا بھی کرتا رہے. یا اللہ جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، خاص کر ان دنوں، اس زمانے میں جہاں ہر گھڑی ہر لمحے مسلمانوں کے لیے خطرات ہیں، ایسے ماحول میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے سایہ عاطفت میں رکھے. اسی طرح ایک اور بات یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آدمی صالح ماحول کا انتخاب کرے. پہلے جو بات ہم نے دیکھی پڑھی اس میں یہ تھا کہ اگر 2 چیزیں ہیں، 2 آپشنز ہیں، تو آدمی
دنیا کو ترجیح نہ دے، دین کو ترجیح دے۔ اس بات میں یہ بات بتائی گئی کہ اپنی اولاد کے لیے اچھے ماحول میں رکھے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو لائے، مکے کی اس سرزمین میں بسایا، کہا کہ اللہ کا گھر یہاں بننے والا ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر کیے تھے، اور وہ آخر میں کسی آدمی کے پاس گیا، پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث سے کہا کہ نہیں، ارے تجھے اللہ کیسے معاف کر سکتا، چلو اس کو بھی قتل کر دیا، 100 برابر ہو گئے۔ تو پھر اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کیجئے، آپ اب جہاں رہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس ماحول سے نکل جائیے، دور جائیے جہاں اللہ والے بستے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں رہ کر زندگی گزاریے۔ ماحول کا بدلنا ضروری ہے، آج یہی چیز ہے۔ اور اس ماحول کی وجہ سے ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں؟ کافرانہ ماحول ہے، صبح شام ہمارے ساتھ کفر کی دوستی ہوتی ہے۔ تو آج بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خبر گیری کریں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات، 9ویں بات بتاتے ہوئے کہا، اللہ تعالی سے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ انبیاء کے بچے ہیں، انبیاء کے بچے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے چھوٹا بچہ ہے تو بولے، اتنے بڑے بچے کو کیا بولیں، چھوٹا بچہ ہے تو بولیں، بچی بالغ ہو گئی، 18 سال کی ہوگی، 15، اسے کیا بولیں؟ ارے بولنا تو ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کچھ باتیں ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے بچی کو ڈانٹا، عائشہ رضی اللہ، کیسے کرتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتی، ایک تماچا بھی مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یہ ہوا، بولے اجی میں نے تو صرف زبان سے کہنا، آپ نے تو ہاتھ ہی چلا دیا۔ تب بھی کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں تھا کیا ارے عمر آ گئی تو ڈانٹنا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ڈانٹا۔ تو بھلے بچے بڑے ہو جائیں لیکن آپ ہی کے تو بچے ہیں، آپ ان کی خبر گیری کریں، آپ ان کی رکھوالی کریں، بچے ہو بچی ہو، یہ باپ کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آدمی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے ماحول دے، بچے کو ایسا لوکیلٹی دے جس میں خیر ہو، صلاح ہو، بہتری ہو۔ آپ ایسا کریں، بچے کو لے جائیں کسی ایسی سوسائٹی میں جہاں اللہ کا نام نہ ہو، شریعت نہ ہو، غنڈہ گری ہو، فحش ہو، ریانیت ہو، اور سمجھے کہ میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس حدیث کا وہ حوالہ انہوں نے دیا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں، کسی اور جگہ بسر کریں۔ 9ویں چیز جو ہم یہی بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے بتوں سے بچا دے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، میں مسلمان، میرا بیٹا مسلمان، بھلے کرسچن کے اسکول میں پڑھے، ڈھیڑ چماروں کے اسکول میں پڑھے، میرے بچے میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ آج عقائد میں سلیبس کی کتابیں بدل دی گئی اور ٹیچرز کا رویہ بدل دیا گیا، جو مسلمان بچوں کو عجیب طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرے بچوں کو عجیب طرح سے دیکھتے ہیں۔ وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کتابوں میں اسلامی عقائد سے متضاد باتیں ان کی کتابوں میں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے لوگوں نے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ بچے کہیں بتوں کی عبادت نہ کریں۔ من یأمن بالبلا، مشائخ پہلے سلف نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ خوف تھا تو تمہارے اور میرے بچے کیسے بچ سکتے ہیں، تمہارے اور میرے بچے کیسے بچ سکتے ہیں ان بتوں کی عبادت سے؟ تو آدمی ہمیشہ ڈرتا رہا، ڈرتے رہے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہمیں بچا کے رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا، جنہوں نے بتوں کو ریزہ ریزہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَجُنُوبُنِي، مجھے بچا کے رکھ۔
وبنی اور میرے بچوں کو بچا کے رکھ. کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں. اللہ، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں تو آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہے؟ آپ کا اور ہمارا کتنا ڈر ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو کتنا ہم یہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے غیر ارادی طور سے جیسے آپ پر یقین کریں نہ کریں، بہت سارے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں کا خدا کون ہے تو کہتے ہیں سائی بابا ہے، جہاں سائی بابا کی پورا ہوتی ہے. اس لیے کہا من یأمن بالبلا، کہا کہ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ خوف ہے کہ آدمی ڈرے، خوف محسوس کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہی وہ دعا تھی. آدمی ہمیشہ ایسے وسائل سے بچے کو اپنے پناہ میں رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ بچہ جو کلمہ پڑھتا ہے غیروں کی صحبت سے، اسلامی عقائد سے دور ہو جائے. اس کے لیے وسائل ہیں، اسباب ہیں، آدمی ان وسائل کو اختیار کرے اور بچے کو ایسا ماحول دے جس سے بچہ اسلامی ماحول میں پنپے. اس کی اسکولز ہیں اور طرح طرح کے مواقع ہیں، مساجد ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، اور اگر خاص کر بچے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صحیح باتوں کی طرف راغب کرے، غلط عقائد سے بچے کو دور رکھنے کی کوشش کرے. اسی طرح ایک بات، 10ویں بات، بہت ساری ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ 10ویں بات ہمارے ساتھ ہے کہ بچوں کے لیے ہر طرح کے شر اور فساد سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ آدمی طلب کرتا رہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرماتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ، اور دعا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے پڑھا کرتے تھے. تو آپ دعا کریں. کیا آپ جانتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کبھی آپ عشاء کے بعد اپنے گھر جاتے ہوں، بچہ سو رہا ہو تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کبھی آپ دعا پڑھتے ہوں؟ کیا کبھی آپ نے بچے کے لیے دعا پڑھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے دعا کی؟ یہ سنت ہے. آدمی ان دعاؤں کا التزام کرے. اور ابراہیم علیہ السلام کہا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور ان اباکما کہتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے جو تمہارے باپ پڑھا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا فرماتے تھے اور ان کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرتے تھے. جیسے آتی ہیں کہ ایک دفعہ حبشہ سے کسی نے کوئی قمیص بھیجی، قمیص بڑی سرخ تھی اور بڑی خوبصورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی کو پہنایا اور حبشی زبان میں کہا سنا، کہا کہ بڑی خوبصورت ہے اور اتنا پہنو کہ یہ پرانا ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے جو خاص شغف تھی، محبت تھی. یہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کہیں. یہ ساری باتیں جو مختصر انداز میں پھر ایک بار میں آپ کے سامنے دہرا دوں، جس میں کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرے اور نیک اولاد کے لیے دعا کرے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا رب ہب لی من الصالحین. اور پھر آدمی ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب بھی کرے، اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی میں برکت کی دعا طلب کرے اور اپنے اولاد کا متابعہ بھی کرے. ایسے کہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس سے بیٹھتے ہیں. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور کچھ دعائیں انہیں بتلاتے تھے. اور ساتھ ساتھ آدمی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اتنا بڑا حکم وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی، بڑی دعاؤں کے بعد ملی، اور پہلوٹی اولاد ہے، پہلے بچے ہیں، اور پہلے بچے سے تو خاص انسان کو محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے بڑے بیٹے سے. آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں، بات کے لوگ جتنا بھی کریں اس کی قربانیوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن پہلا بیٹے کا ہی باپ بات کرے گا. ماں بھی اسی کہ بڑا بچہ ہمارا بڑا بچہ. تو یہ جو پہلی اولاد تھی جن کے ساتھ جن کی دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ویسی اولاد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ.
کہا کہ جب ایسا حکم آئے، آپ تصور کر سکتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، سوچتے ہیں کہ باپ آئے بیٹے کے پاس، کہے کہ بیٹے ایسا لگتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ، تصور کر سکتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے جو دوڑ پھرنے کے قابل ہو چکا ہو، السعی، یہ خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، السعی، کہا کہ ویسی اولاد جو اب ماشاء اللہ بڑی تنومند اور تندرست ہو چکی تھی، باپ کا ساتھ دے سکتی تھی، اور باپ بڑھاپے کے اس مرحلے میں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس بیٹے کو آپ ذبح کر دیجیے۔ مشورہ لیا تو کیا یہ مشورہ اس لیے تھا کہ اگر بیٹا انکار کر دے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں، مشورہ اس لیے تھا کہ بیٹے کا خیال جان لیں، اگر بیٹا کچھ پریشان ہو جائے تو دلاسا دے دیں۔ اس لیے نہیں تھا کہ بیٹے سے مشورہ لیں اور بیٹا کہہ دے کہ نہیں ابا جان میں راضی نہیں ہوں تو کیا وہ فیصلہ ملتوی کر دیا جائے۔ کہا ایسی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ دلاسا دیں۔ لیکن بیٹا بھی آخر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی کہا آپ وہ کر دیں، جس بات کا حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کام آپ کر دیجئے۔ تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے، اور بعض روایتیں آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہا کہ کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو کہا کہ ایسا کر دیجئے کہ میری قمیص اتروا دیجئے تاکہ یہ کفن میں میرے لیے کام آ جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، آدمی سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جب بھی بقرعید کا موقع آتا ہے تو رسمی طور سے جیب سے پیسے نکلتے ہیں، مارکیٹ سے بکرا آتا ہے، چھری چلتی ہے، گوشت پیٹ میں چلا جاتا ہے ساری، اور بٹوارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ رسمی ہے۔ اور جب عبادت میں رسم آ جاتی ہے تو عبادت کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ رسم نہیں ہونی چاہیے، آدمی حقیقت کا ادراک کرنی چاہیے، مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اس عبادت کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے کہ آدمی پوری طرح اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اس کے اوامر اور فرامین پر اپنا سر جھکا دے۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ دونوں آخر میں یہ بھی فیصلہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، تو یہ بات بتائی گئی آپ اپنے بیٹے کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا وہ خیر میں معاون ہو، آپ کے وہ خیر میں وہ ساتھ دے، بھلائی میں ساتھ دے۔ بیٹا ایسا نہ ہو کہ باپ رحمانی اور بیٹا شیطانی، ایسا نہ ہو۔ کیا کہا کہ باپ جو ہے ماشاء اللہ نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن بیٹا حزب الشیطان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو لے کے شاکی ہیں، کہا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ایک بار دیکھ لیں، کہیں کوئی فرق تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق میں فرق آتا ہے تو بیوی بچوں کے تعلقات سے ہمارے تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو ہماری بیوی ہم پر نڈر ہو جاتی۔ جب بھی بیوی جواب دینے لگتی ہم سوچتے سم تھنگ رانگ، بلا کہ اللہ سے ہمارا تعلق میں کوئی بگاڑ آ گیا، اس لیے محترمہ ہمیں آنکھ دکھاتی ہیں، بچے ہمارے بات نہیں سنتے ہیں۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اور دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو رہی ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، عجلت سے ایک کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ بحیثیت باپ ہیں، اللہ کے اس نبی کی زندگی سے کچھ نمونے لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نمونے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔